اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کیف ہا یا عین صاد، یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی جب اس نے اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکارا تھا. زکریا نے کہا اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی اور میرا سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا، اور اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا، اور بے شک میں اپنے پیچھے اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، چنانچہ تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر، وہ وارث ہو میرا اور وارث ہو آل یعقوب کا، اور اے میرے رب تو اسے پسندیدہ بنا. اللہ نے فرمایا اے زکریا، بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہے، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا. زکریا نے کہا اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں. فرشتے نے کہا ایسا ہی ہوگا. تیرے رب نے فرمایا وہ مجھ پر آسان ہے، اور میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا. زکریا نے کہا اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا. فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو بڑا چنگا ہونے کے باوجود 3 دن اور 3 راتوں تک کلام نہ کر سکے گا. چنانچہ وہ حجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا تو اس نے انہیں اشارہ کیا کہ تم صبح و شام تسبیح بیان کرو. اللہ نے فرمایا اے یحییٰ، کتاب کو قوت سے پکڑ، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں قوت فیصلہ دی اور اپنی طرف سے شفقت اور پاکیزگی دی، اور وہ نہایت متقی تھا اور اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا، اور وہ سرکش نافرمان نہیں تھا. اور اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے گا، اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا
فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کیجئے جب وہ اپنے اہل خانہ سے الگ مشرقی جانب مکان میں جا بیٹھی، پھر اس نے ان کے آگے ایک پردہ تان لیا، تب ہم نے اپنی روح فرشتے کو اس کے پاس بھیجا تو وہ اس کے سامنے کامل آدمی بن کر آیا۔ مریم نے کہا میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو ڈرنے والا ہے۔ فرشتے نے کہا یقیناً میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے حکم الہی سے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ مریم نے کہا میرے لیے لڑکا کیوں کر ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائے، اور یہ امر طے شدہ ہے۔ بلاخر وہ اس کے ساتھ حاملہ ہو گئی
تو دور کے ایک مکان میں الگ جا بیٹھی. پھر درد ذہ سے کھجور کے ایک تنے کی طرف لے آیا تو وہ بولی کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بستری ہو جاتی. پھر فرشتے نے اس کے نیچے سے اسے آواز دی کہ غم نہ کھا, تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور تو کھجور کا تنا اپنی طرف کھلا, وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں اتارے گا. چنانچہ تو کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر. پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو اس سے کہہ دینا بے شک میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے, لہذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام نہیں کروں گی. پھر وہ بچے کو اٹھائے اپنی قوم کے پاس آئی تو وہ کہنے لگے اے مریم یقیناً تو نے بہت برا کام کیا ہے. اے ہارون کی بہن, نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی. چنانچہ مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے ہم اس سے کیسے کلام کریں جو گود میں بچہ ہے. بچہ بول اٹھا بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے جہان میں بھی, اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں, اور اپنی والدہ سے نیکی کرنے والا بنایا, اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا. اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم, یہی ہے حق کی بات جس میں وہ لوگ شک کرتے ہیں. اللہ کے لائق ہی نہیں کہ وہ اولاد رکھے, وہ پاک ہے. جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جاتا وہ ہو جاتا ہے. وہ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے, لہذا تم اسی کی عبادت کرو, یہی سیدھی راہ ہے. پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا, چنانچہ ان کے لیے تباہی ہے جنہوں نے یوم عظیم کی پیشی سے انکار کیا. وہ لوگ کیا ہی خوب سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے, لیکن آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے. اور آپ انہیں روز حسرت سے ڈرائیں جب ہر معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا, جبکہ آج وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے. بلا شبہ ہم نے زمین والوں کے وارث ہوں گے اور ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا يَا أَبَتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا. اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کیجئے, بے شک وہ نہایت سچا نبی تھا. جب اس نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ, تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنے اور نہ دیکھے اور تیرے کچھ کام نہ آئے. اے میرے باپ, بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا, لہذا تو میرا اتباع کر, میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا. اے میرے باپ, تو شیطان کی عبادت نہ کر, بلا شبہ شیطان رحمان کا سخت نافرمان ہے. اے ابا جان, بے شک میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے عذاب آ پکڑے, پھر تو شیطان کا ساتھی ہو جائے. آزر کہنے لگا اے ابراہیم, کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرے ہوئے ہے؟ اگر تو اس سے باز نہیں آیا تو میں ضرور تجھے رجم کر دوں گا اور تو لمبا عرصہ مجھ سے دور چلا جا. ابراہیم نے کہا تجھ پر سلامتی ہو, ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا, بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے. اور میں کنارہ کش ہوتا ہوں تم سے اور ان سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, اور میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں. امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا. پھر جب اس نے کنارہ کیا ان سے اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے, تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب بخشے, اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا.
اور ہم نے انہیں اپنی رحمت بخشی اور ان کے لیے سچائی کا بول ذکر خیر بلند کیا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك جنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوه واستبر لعبادته هل تعلم له سميا. اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ چنا ہوا رسول نبی تھا اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا اور اسے راز و نیاز کے لیے قریب کیا اور اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون نبی بخشا. اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، بے شک وہ وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھا. اور کتاب میں ادریس کا ذکر کیجئے، بے شک وہ نہایت سچا نبی تھا اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھا لیا. یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا جو آدم کی اولاد میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا اور ابراہیم اور اسرائیل کی اولاد سے اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا. جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی تو وہ سجدے میں گر پڑتے اور روتے. پھر ان کے بعد ناخلف نالائق ان کے جانشین ہوئے، وہ نماز ضائع کرتے اور خواہشات کی پیروی کرتے. چنانچہ جلد ہی آگے وہ ہلاکت اور گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے. مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، یعنی ابدی باغات جن کا رحمان نے اپنی بندوں کے ساتھ غیب سے وعدہ کیا ہے. بے شک اس کا وعدہ ہر صورت آنے والا ہے اور اس میں کوئی لغو بات وہ نہ سنیں گے سوائے سلام کے، اور وہاں ان کے لیے صبح شام رزق ہوگا. یہی وہ جنت ہے جس کا وارث ہم نے اپنے بندوں میں سے اسے بنایا جو متقی ہوگا. اور ہم فرشتے آپ کے رب کے حکم کے ساتھ ہی کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. اسی کے لیے ہے جو کچھ آگے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں. وہی رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا. چنانچہ آپ اس کی عبادت کریں اور اس کی عبادت پر قائم رہیں. کیا آپ اس کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا
ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها سليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكما هلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أحدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. اور انسان کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا پھر مجھے زندہ نکالا جائے گا؟ کیا انسان اتنا ہی یاد نہیں رکھتا کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے اسے تخلیق کیا جب وہ کچھ بھی نہ تھا؟ آپ کے رب کی قسم ہم اسے ضرور ان کفار کو شیطانوں کے ہمراہ اکٹھا کریں گے، پھر ہم ضرور انہیں غرور کے بل جہنم کے گرد حاضر کریں گے، پھر ہم ضرور ہر گروہ سے اسے کھینچ کر الگ کر دیں گے جو ان میں سے رحمان کے خلاف سرکشی میں سخت تر تھا، پھر ہمیں ان کا خوب علم ہے جو جہنم میں جانے کے زیادہ لائق ہیں. اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو، یہ آپ کے رب کے ذمہ حتمی اور طے شدہ بات ہے. پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دیں گے اور ہم ظالموں کو چھوڑ دیں گے اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے. اور جب ان پر ہماری واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مومنوں سے کہتے ہیں فریقین میں سے کس کا مقام بہتر اور کس کی مرضی زیادہ اچھی ہے. اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی، وہ ان کے اثاثوں اور نام و نمود میں کہیں بڑھ چڑھ کر تھے. کہہ دیجئے جو شخص گمراہ ہے اسے رحمان لمبی ڈیل دیتا ہے حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یا عذاب یا قیامت تو وہ ضرور جان لیں گے کہ کون درجے میں برتر اور فوجی لحاظ سے کمزور تر ہے. اور راہ ہدایت پر چلنے والوں کو اللہ مزید ہدایت عطا کرتا ہے اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے ہاں ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں. کیا پھر آپ نے اسے دیکھا نہیں؟ آپ نے اسے دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا مجھے ضرور مال اور اولاد ملے گی. کیا اس نے غیب کی اطلاع پالی ہے؟ رحمان کے ہاں کوئی وعدہ لے کر آیا ہے؟ ہرگز نہیں. ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ وہ کہتا ہے اور ہم اس کے لیے عذاب میں بڑھا دیں گے. اور ان چیزوں کے ہم وارث ہوں گے جو کہتا ہے وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا. اور ان چیزوں کے ہم وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا. اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں. ہرگز نہیں، ان قریب وہ خود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے. أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ عَزًّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا
أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكما أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من عهد أو تسمع لهم ركزا. کیا آپ نے دیکھا نہیں بے شک ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں وہ جو انہیں خوب خوب گناہوں پر بارتے ہیں چنانچہ آپ ان کی بابت جلدی نہ کرے ہم تو بس ان کے دن گن رہے ہیں. جس دن ہم متقیوں کو رحمان کی طرف بطور مہمان اکٹھا کر کے لائیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہی ہاتھ لے جائیں گے وہ اس روز سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے سوائے اس کے جس نے رحمان سے عہد لیا اور انہوں نے کہا رحمان اولاد رکھتا ہے البتہ تم ایک بہت بھاری بات گناہ تک آ پہنچے ہو. قریب ہے کہ آسمان سے اس بات پر پھٹ پڑے قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا اور رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے. آسمان اور زمین میں جو کوئی بھی ہے وہ سب رحمان کے پاس غلام بن کر آئیں گے. یقیناً اس رحمان نے ان کا شمار کر رکھا ہے اور انہیں خوب گن رکھا ہے اور وہ سب یوم قیامت اللہ کے پاس تنہا تنہا آئیں گے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے یقیناً رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا. یقیناً ہم نے تو اس قرآن کو آپ کی زبان عربی میں خوب آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس سے متقین کو بشارت دیں اور اس کے ساتھ جھگڑالو قوم کو ڈرائیں. اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دی کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی بھنک آہٹ بھی سنتے ہیں؟